قال اللہ تعالی تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب احترام قابل احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات ہوئی کہ باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور اسلام کے ذکر جمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اس کی لکڑی کو آف کر یہ آواز جو دو بار ٹکرا کر آتی ہے، ایک ساتھ یہ آواز ہو جائے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز ثویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے ثویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ اس کی نا ڈیلے ہو کے نا 2 آوازیں آتی ہیں، ایک ساتھ یہ آواز میرے حضور تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی، پہلے ٹھیک ہو گئی تھی، تھوڑا سا پہلے، ہاں یہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میرے حضور تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ، سگی ماں تو سگی ماں ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحت نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟
یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ان کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا باپ کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا، ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دکا دے کر اوپر بٹی ڈال دیتا۔ اس کی سسکیاں، اس کی آہیں، اس کی چیخیں اس کے دل پر گداز نہ پیدا کر پاتی۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیے آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا۔ جوان سال بھائی فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاشے بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں۔ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے اس نے خیر خبر بھی رکھی، تو میرے حضور فرماتے اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہے۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور در یتیم ہیں۔ سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ میرے حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت
حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتی نہیں شیمہ، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کیلا نام محمد، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے۔ ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑانے ہیں۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤ۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دیں۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچا رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے تو کو۔ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی، تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبی، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں،
میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، حضور میں میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی، تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے پر تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑتا ہوں پہلے تم سے مشورہ بھی کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے، لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا۔ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ توجہ چاہوں گا، وقت سمٹ رہا ہے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی، جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتی پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہا میں انہیں کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا۔ خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا کہ بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت ملے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کی حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتے تو کی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں،
اور ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں، یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان شخص ہوگا بیچارہ جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے، میں تو صرف ایک سادہ سی بات کہتا ہوں کہ یار اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر دی، یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ اور اگر کسی بیچارے کو یہ بھی محسوس نہیں ہو رہی تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ دیکھو یہ چڑھا ہوا سورج بھی کسی نابینا کو دکھائی نہیں دیتا تو اس کا بھی قصور نہیں، اس کی آنکھوں میں وہ نور نہیں ہے۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب باعث برکت۔ لیکن یاد رکھنا جوانوں، یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ تو بڑا نادان ہوگا نا وہ بیچارہ جو آغاز کی جھنڈیوں پہ ہی الجھ پڑا اور ساری زندگی اسی پہ فتوے لگاتے گزر گئی۔ کاش کہ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر دیکھے تو صحیح کہ یہ جھنڈیاں تو صرف کمزور لوگوں کا اظہار محبت ہے، ورنہ منزل تو حضور کی ذات ہے، منزل تو محبوب کا پیغام ہے، منزل تو انہی کی سیرت، منزل انہی کی باتیں ہیں۔ اچھا اگر وہ نادان ٹھہرا تو یار وہ بھی تو کوئی عقل مند نہیں ہوگا جو ساری رات جھنڈیاں ٹانگتا رہا، چراغوں میں تیل ڈالتا رہا، راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بچھاتا رہا، محبوب کے نام کا جھنڈا بھی اس نے لگایا، لیکن جب صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی اس کی بھی آنکھ لگی ہوئی تھی اور وہ بھی اٹھ کر مسجد میں آنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہوا۔ تو کوئی آغاز کی جھنڈیوں میں اتنا الجھ گیا کہ ساری زندگی اسی پہ فتوے لگاتے گزر گئی، وہ ایک قدم بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور کوئی جھنڈیوں کو ہی سب کچھ سمجھ کر اتنا کھو گیا شاید کہ اس کو بھی پلٹنا نصیب نہیں ہو رہا۔ جوانوں یاد رکھنا، منزلیں نہ الجھنے سے ملتی ہیں نہ کھو جانے سے ملتی ہیں، منزلیں تو دم دم محبوب کے ذکر سے ملتی ہیں، منزلیں تو ان کے پیغام سے ملیں گی، منزلیں تو ان کی سیرت کو اپنانے سے ملیں گی۔ اگر میں اپنی ساری بات کو 2 جملوں میں کہوں تو میلاد کی منزل کیا ہے؟ میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاحت، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا۔ یہ میلاد کی منزل ہے۔ دیکھو ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے کیوں یقین کروانا پڑے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں؟ مزہ تو یہ ہے نوجوان بازار کی گلی سے گزر رہا ہو، اس کی جھکی ہوئی آنکھیں بتا رہی ہوں یہ حضور کا غلام جا رہا ہے۔ لطف تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ رشتہ داری کرے تو وہ مطمئن ہو جائے کہ میری بیٹی کبھی بے آبرو نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے رشتہ کسی پرائے گھر میں نہیں کیا، میں نے حضور کے غلاموں کے گھر رشتہ کیا۔ کمال تو یہ ہے کوئی ہمارے ساتھ دوستی کرے تو وہ مطمئن ہو جائے کہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا، فراڈ نہیں ہوگا، فریب نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے دوستی کسی پرائے سے تھوڑی کی ہے، حضور کے غلاموں سے دوستی کی۔ کاش کہ ہمارا معیار زندگی اتنا بلند ہو جائے، اور اس کے لیے مجھے رات کو کوشش کرنا ہوگی، صبح سے لے کر شام تک، سر سے لے کر پاؤں تک اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم کھڑے کہاں ہیں۔ دیکھو یہ میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت ہے نا، کہ آقا کریم علیہ السلام کا سر بازار گزرتے ہوئے ایک شخص سے وعدہ ہو گیا، اس نے کہا آپ یہیں پہ رکیے، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ جانے والا جا کر بھول گیا، 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے، میرے حضور وہیں کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں۔ 3 دن کے بعد حضور والا 3 دن کے بعد
جب اس شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول موجود ہیں، ہاتھ جوڑ کر معذرت کرتا ہے کہ حضور میں جا کر بھول گیا تھا، حضور فرمایا کہ صاحب تو نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا۔ یار جس امت کو ان کے رسول نے 3 دن تک انتظار کر کے وعدے کی پاسداری سکھائی ہو، وہ امت بھی وعدہ پورا کرنا بھول جائے، سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں۔ دیکھو یہ میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت ہے نا، کہ جب آقا کریم علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، لوگ ننگی تلواریں لے کر خون کے پیاسے جان کے در پہ میرے محبوب علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ ننگی تلواریں لے کر میرے حضور کو یہ فکر نہیں کہ یہ ننگی تلواریں لے کر میرے گھر کے باہر کھڑے ہیں، بلکہ فکر کیا ہے، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں اور وہ ان کو واپس کیسے کرتی ہیں۔ کن کی امانتیں یار؟ جو ابو جہل کی حمایت میں تلوار لے کے میرے محبوب کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یار جو ابو جہل سے اتنا مخلص تھا کہ اس کے کہنے پہ تلوار لے کے میرے محبوب اسلام کے گھر کے باہر آ گیا، تو یار وہ اپنی امانت ابو جہل کے گھر کیوں نہیں رکھواتا؟ وہ اپنی امانت ابو لہب کے گھر کیوں نہیں رکھواتا؟ اس لیے کہ وہ بھی جانتا تھا ابو جہل تو دھوکہ دے گا، سونے محمد نے کبھی دھوکہ نہیں دیا ہے۔ پورے شہر کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ اللہ اکبر، جب میرے حضور کے شہر مکہ میں کوئی شخص داخل ہوتا اور لوگ کہتے کہ ہم صادق کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سچے شخص سے ملنا چاہتے ہیں، کیسا کمال سیرت ہے یار۔ جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ بھی انگلی پکڑتا، اس کو لے کر حضور کی چوکھٹ پہ آ جاتا اور کہتا یہ صادق بھی ہے، یہ امی بھی ہے۔ اللہ اکبر، اس امت کو ان کے رسول کا سب سے پہلا تعارف صادق و امی ہونے کے ناطے سے کروایا گیا ہو۔ مجھے بتاؤ وہ امت بھی سچ بولنا چھوڑ دے، پھر سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی حالات ایسے بن گئے کہ وہ بظاہر اس کو بزدلی دکھانا پڑے۔ پوچھا گیا کیا حضور مومن جو ہے وہ کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے کبھی بندے کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں اس کو جو ہے وہ بظاہر کنجوسی دکھانا پڑا۔ پوچھا گیا حضور کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور میں نہیں، یہ پکی بات ہے، مومن ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ سچ بولنے کی عادت کو اختیار کیجیے۔ آپ سر شام سے لے کر اس وقت تک رات کے 11-12 بج کے آپ موجود ہیں، یقیناً یہ باعث برکت بات ہے، لیکن اگر اتنے لوگ یہاں موجود ہیں اور ابھی تک ہم سچ آشنا نہیں ہو سکے، ہماری زبانوں پہ سچائی کا نور شامل نہیں ہو سکا، تو پھر مجھے اور آپ کو اپنے اندر اترنا چاہیے۔ آپ جو کام بھی کرتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ مزدوری کرتے ہیں، آپ نوکری کرتے ہیں، کسی دفتر میں کسی محکمے میں ملازمت کرتے ہیں، یقین جانو سچ بولنے کی عادت کا، پھر تم دیکھنا کیسے سکون کے قافلے ہیں جو تمہارے آنگن میں اتریں گے۔ آج ہر شخص پریشان ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک لاکھوں کروڑوں کمانے والا بھی پریشان ہے، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ کے بل بوتے پہ زندگی گزاری۔ اگر ہم سچ کے ساتھ زندگی گزارتے ہمیں سکون قلب نصیب ہوگا، چین اور اطمینان اس شخص کو نصیب ہوگا جو سچ کی زندگی گزارے، اور جو جھوٹ کی زندگی گزارے وہ لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں بھی چلا جائے تو اس کو اطمینان قلب، سکون قلب حاصل نہیں ہوگا۔ میں کسی بڑے انقلاب کا آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواتا، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا، زندگی میں سچ بولنے کا عہد کیجئے اور زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ محبوب علیہ السلام کے دیے ہوئے طریقہ نور کے مطابق ڈالنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا رحمتوں سے بھر دے، اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر تیری توفیق سے جمع ہوئی، سب کا آنا قبول فرما، قرآن مجید کا فہم اور نور نصیب فرما، محبوب علیہ السلام کی سیرت کا ایک ایک پہلو یا اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ نصیب فرما۔ نوجوانوں نے دعوت دی، اہل محبت نے پیغام کا ابلاغ کیا، علماء کرام نے پہنچ کر حوصلہ افزائی فرمائی، ایک ایک لمحہ اس محفل کا قبول فرما۔
پہلی اینٹ سے لے کر آج تک جتنے لوگ اس کار خیر میں جس طرح سے شریک سفر ہیں سب کو جزائے جزیل عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، بیماروں کو شفا اور مقروضوں کو بارے قرض سے نجات عطا فرما، پوری بستی کو اس کی برکات نصیب فرما۔ سر شام سے لے کر اس وقت تک نوجوان تیرے رسول کے ذکر میں، تیرے رسول کی محبت میں تشریف فرما رہے، یا اللہ سب کا لمحہ لمحہ قبول فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ اسی طرح تشریف فرما رہے ہیں کہ ہمارے دوست تبرک لے کر آپ تک پہنچ رہے ہیں، جس نظم و ضبط اور تقدس کے ساتھ آپ تشریف فرما رہے ہیں، 2-4 منٹ میں یہ معاملہ ہے۔